آگے کہنا شاہین صاحب آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے، اس کو پڑھتے رہے، تو وہ میں ہوش آیا اور پھر بالکل سچ کہا مولانا شاہین، تو میں اسی کلمے پر پڑھنا چاہتا ہوں، میں اسی کلمے پر پڑھنا، اور پھر 4-6 دفعہ اسی کلمے کو پڑھا اور انتقال ہو گیا۔ اللہ کی والدہ ماجدہ کی دعائیں اور ان کی توجہات کے صدقے میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کا منادی بنا دیا ہے۔ تو یہی کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں دعوت کی ٹریننگ لینی ہے، کہ مجھے علی بابی نہیں آتی، صحیح بات ہے، ہماری حیثیت تو ہے، ہمارے یہاں پتہ نہیں یہاں ہوتا ہوگا نہیں، ہمارے یہاں دیہاتوں میں یو پی میں جب سرکار کو منادی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھنگی ہوتے ہیں، منادی کرنے والے، صفائی کرنے والے لوگ سور کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، گندے محل، بالکل سب سے زیادہ گندے اور غلیظ محل کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں گاؤں میں 2 بھنگی تھے، ایک ننا تھا اور ایک اور دوسرا نام مام چند اس کا نام تھا، اسے بلا لو۔ تو سرکاری آدمی کہتے نہیں، ننا اچھی منادی کرتا ہے، وہ سب جگہ آواز لگا دیں، وہ ڈھول لے کر آتا تھا، سرکاری منادی ہے، آپ ارشی اتوار تک جمع کر دو نہیں تو ہو جائے گا، سرکاری منادی ہے۔ اب وہ سب حضرت بھی، یہ زمیندار صاحب بھی، مولانا صاحب بھی سب سنتے تھے، سرکاری منادی ہے، اور وہ ننے کا کام ہوتا ہے سب جگہ ڈھول پیٹ کر پٹواری سے جا کے لائیے میری اٹھانے میں منادی کیا کرتا تھا۔ تو ہماری حیثیت تو صرف یہ ہے کہ وہ منادی سے زیادہ نہیں ہے، سرکاری منادی ہے بس، اور اپنی اٹھانی لینا مقصود ہے۔ ہمیں روزہ افطار پر حاضری ہوتی ہے یا منتظم پر کبھی حاضری ہوتی ہے تو جا کر اسی کیفیت کے ساتھ حاضری ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھنگی آ گیا، آواز لگا کر اب اپنے ٹرنی ہمیں دے دیجیے۔ تو اس پس منظر میں جو حالات ہم پر سوار ہیں اس کے خلاف حالات دکھائی دیتے ہیں منادی کی وجہ سے، یہ اصل میں بات ہے۔ اس لیے کہ علماء بیٹھے ہوئے دیکھیے، قرآن مجید میں جتنے باطل نظریات ہیں اور جتنے مذاہب ہیں، شرک ہے، کفر ہے، برائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کو ظلمات کہا ہے، اندھیرے، اور اسلام کو واحد کے سیرے سے نور کہا ہے، نور۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے چیزوں کے نیچر اور فطرتیں بنائی ہیں الگ الگ کسی کی، روشنی جو ہے اس کا نیچر ہوتا ہے پھیلنے کا، فطرت ہوتی ہے پھیلنے، اندھیرے پھیلتے نہیں، اندھیرے صرف خالی جگہ لیتے ہیں، اندھیرے پھیلتے نہیں، اندھیرے خلا رہتا نہیں۔ کائنات کا ایک قاعدہ ہے، فطرت کا ایک قانون ہے، خلا نہیں رہتا۔ یہ جو ہینڈ پمپ چلاتے ہیں ہم، ہینڈ پمپ میں ہم پانی نہیں نکالتے بلکہ پائپ میں خلا پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ خلا نیچے سے اتنا اوپر پانی آ جاتا ہے، یا ٹینوں سے جو ہوتا ہے خلا پیدا کیا جاتا ہے، تو خلا رہتا نہیں، اندھیرے جگہ لے لیتے ہیں۔ تو اندھیرے پھیلے نہیں ہیں، اندھیرے اگر پھیلتے، خوب اندھیرا ہو رہا ہو اس حال میں اور اب ذرا سی ماچس جلائیے، آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، حق آیا باطل بھاگا، باطل جمنے پھیلنے کے لیے ہے ہی نہیں، باطل تو بھاگنے کے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے، میں تو یہ بھی بات اپنا تاثر یاد کرتا ہوں، رہ بھی ہے حقیقت، کہ اندھیرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، اندھیرا روشنی کے نہ اور عدم وجود کو اندھیرا کہتے ہیں، اندھیرے کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، سچی بات یہ ہے۔ مسجد میں ذمہ داری ہے مؤذن کی، مسجد میں ذمہ داری ہے مؤذن کی کہ وہ روشنی جلائے، مغرب کے وقت لائٹ جلائے۔ اب اگر لائٹ نہیں جلائی ہے تو کیا کہتے ہیں نمازیان، اللہ جی کیوں اندھیرا کر رکھا ہے؟ اندھیرا کر نہیں رکھا ہے، اندھیرا روشنی نہیں جلائی۔ اصل میں یہ نظریات، باطل نظریات، نفرت پھیل نہیں رہی ہے، ان کے ذمہ روشنی جلانی تھی، جن کو مؤذن بنایا تھا رب ہذہ دعوت التامہ کے لیے، انہوں نے روشنی نہیں جلائی، ہمارے ذمہ داری۔ اسلام کے اس نور سے دنیا انسانیت کو منور کرنے کے لیے نبیوں کے نیابتاً ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال مفسرین نے نقل کیا ہے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، تم بھی ہو، تم بھی اچھے ہو، تم ہی خیر ہو، تمہارے علاوہ کسی کو یہ منصب نہیں دیا گیا۔ اس لیے نہیں ہو کہ تم سفید کپڑے پہنتے ہو، اس لیے نہیں ہو کہ تم مدرسے قائم کرتے ہو خیر امت، اس لیے نہیں ہو کہ تم مسجدوں میں آ کر سجدہ ریز ہوتے ہو،
یہ نہیں اس لیے تمہیں خیر امت نہیں کہا گیا ہے کہ تم روزے رکھتے ہو بھوکے پیاسے رہ کر، اس لیے نہیں ہو کہ اپنے خون پسینے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہو، اس لیے نہیں ہو کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہو، کوئی اور کسی خیر کے ساتھ اس کو کنتم اخرجت للناس، تمہیں اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا، اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی بھلائی، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ایک تفسیر میں بعد میں ملتا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے بیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قول میں نے کئی جگہ پر پڑھا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اب دعوت شرط، اگر سرداری چاہتے ہو تو شرط پوری کرو۔ آج کل نوجوانوں کو بڑا اس کا اشکال ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے، قرآن نے تو خیر امت کہا ہے، اور آپ دنیا میں آخری دیکھیں کہ پسماندہ لوگ گئے گزرے لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہمارے ذہن میں غلط ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہر خیر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن کو افسر ہی کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، جھاڑو لگاؤ گے تو افسر، نبیوں کی راہ نبیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے۔ نبیوں کی نیابت انسانی نیا کے کیون نہاروں کی نیابت، سخیوں کی نیابت۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ لٹا دیتے ہیں، جو کچھ بدولت ہیں اپنے پاس، اپنی جان تک گوا دیتے ہیں اس غم میں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا باقی نفس کا، اللہ اپنی جان دے دیں گے نبی آپ اس غم میں کہ کیسے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے صحیح صحیح جڑ جائے، ان کے دل میں ایمان کی دولت آ جائے۔ یہ سخیوں کی نیابت، نبیوں کی بنیوں کی نیابت کرو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے۔ بنیوں کیا ہوتا ہے؟ سب کی تجوری سے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، بنیوں کی نیابت۔ فقیروں مانگنے والے کو بھی عزت نہیں ہوتی، دینے والے کو عزت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن، کون سی بلائی؟ قیامت تک رہنے والا دین ہے، تحریر کے معنوی تحریر کے سارے جوڑ دروازے بند کرتی ہیں۔ علامہ طبری نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دو روایتیں اپنی تفسیر نقل کی ہیں، تو تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو شرک سے روکتے ہو، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ کام ہے ہمارے ذمہ تھی روشنی چلانا، تو اندھیرے پھیل نہیں رہے ہیں، اندھیرے ہم نے کر رکھے ہیں، انہوں نے نہیں کر رکھے۔ یہ جو حالات بگڑے ہیں یہ ان سے نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور کام انتہائی آسان ہے، سازگار حالات ہیں۔ چونکہ اصل میں شیطان، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمنی بنائے رکھنا، یہ اور اس کی جماعت کی آخری درجے میں کوشش یہ ہے کہ تمہیں دوزخی بنا لے۔ شیطان کا مشن یہ ہے کہ ہر انسان سے ایمان چھین کر اسے رخصت کرے، اور داعی کا مشن یہ ہے، مومن کا خیر امت کا مشن نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی دوزخ میں نہ جائے، تو مشن سے بہر ہے نا۔ اس لیے سب سے زیادہ روک جو لگاتا ہے اور اشکال اور ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے دعوت ہے بھی یہ بات۔ علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے کہ تمہیں جب سب سے زیادہ اپنی دولت اور اپنی تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز کا کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو دشمنوں کے تیروں کا رخ دیکھو۔ دشمن ادھر ہی تو تیر بچائیں گے جو سب سے تیر سرمایہ ہوگا، تو شیطان کھلا دشمن ہے، تو سب سے زیادہ جو امت مسلمہ کو کے ساتھ دشمنی کا وہ کرتا ہے یہ، اور انسانیت کی دشمنی اس سے ہوتی ہے کہ جب یہ دعوت سے امت کو ہٹا دے گا تو انسانیت ایمان سے محروم ہوگی، اس کا مشن پورا صحیح۔ اس کے لیے تھوڑا ناگزار حالات ہیں، یہ فلاں ہے، مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے، کیسا یہ ہوتا ہے؟ کتنا جانا یہ اندھیرے ٹھہرتے نہیں، جمتے نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ روشنی چلائیں۔ اس وقت بھی صورت آتی ہے، اتنے حالات سازگار ہیں، کتنے لوگ ہم سے کہتے ہیں میں سن 90 سے برادری کر رہا ہوں، سب کو معلوم ہے، RSS والوں کو معلوم ہے، BJP والوں کو معلوم ہے، IB والوں کو معلوم ہے، CBI والوں کو، سب کو اندر تک کی چیزیں معلوم ہے۔ سب ہم لوگ تو اللہ کے ان کا کام یہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے کفر سے توبہ کر لی فون پر، میں نے کہا اسلام قبول کر لیا اس نے، ماشاءاللہ کلمہ اچھی طرح پڑھا دیا، تو میں اسٹیج پر کلمہ پڑھاتا ہوں تاکہ معلوم ہمارا قانونی ہے، مجاہد قانونی کام ہے، یہ حق دینے کا کام ہے، انسانیت کی خیر خواہی کا کام ہے، کوئی چور نہیں ہے، یہ انسانیت پر احسان کا کام ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کا کام ہے، ملک پر احسان کا کام ہے،
دنیا پر احسان کا کام ہے، یہ دعوت کا کام ہے. سب کو اندر کی چیزیں معلوم ہے، یقین اتنی معلوم ہے ان لوگوں کو. ہمارے یہاں ایک جو ہے سہمائیہ کیمپ لگ رہا تھا، 3 علماء کو ہم نے نیپال سے بلایا تھا. اس میں وہ فیلڈ ورک عمل جو ہے بہت اچھی دعوت کا کام کرتے تھے. تو کسی نے آئی پی والوں کو وہ دے دیا کہ وہ 3 آتنکوادی وہاں سے نیپال سے آئے. پتہ نہیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں وہ 3 ہی آدمی تھے. ان کے ساتھ رکھنا شروع ہوئے گاڑی میں، ٹرین میں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. کبھی کچھ ادھر جاتے تھے سادی ڈریس میں، پھر چلے جاتے تھے. علی گڑھ جب وہ پہنچے تو پولیس والے آئے ڈریس میں، چلیے ادھر یہ کہاں ہے سامان، کیا بات ہے آپ سے کچھ معلومات کریں. اور پولیس کے سامنے بیٹھ گئے. وہ بتا رہے تھے کہ گریٹر نوئیڈا میں ایک انویسٹیگیشن سینٹر ہے، اس میں لے گئے. بیریئر ادھر بیریئر لگے ہوئے تھے. وہاں پہنچے تو سب سے بڑے افسر کے پاس بھیجا. کہاں سے آئے ہو تم؟ نیپال سے. کیسے آئے ہو؟ دعوتی کیمپ میں آئے. کہاں ہے؟ دار الارقم میں دلی. اچھا وہ دار الارقم جہاں مولوی اویس اور اسامہ ذمہ دار ہیں وہاں کے؟ اس نے افسر نے کہا اویس اسامہ یہاں. تو آپ نے ان کو وہیں کیوں نہیں بتا دیا؟ انہوں نے پوچھا نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جاؤ ان کو چھوڑ کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم دلی کے بارڈر تک چھوڑ دیں گے، آگے پیسے دے دیں گے آپ کو، تو آرڈر سے چلے جانا. اتنا معلوم ہے، سب کو معلوم ہے ہمیں. تو میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بات، کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں عام طور پر علماء کہیں بھی جانا ہوتا ہے سب سے پہلے امت کا منصبی فریضہ ہے. یہ دعوت ضمنی کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں خیر امت وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ کام ہمیں دیا گیا، انبیاء کی نیابت کا کام ہمیں دیا گیا ہے. اس کے لیے ہمیں مسلمان نام رکھا گیا ہے. امام کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ امام امامت کرے. اگر امامت نہ کرے، ہو مسجد کی ساری خدمت کرے، جھاڑو بھی لگائے، جوتے بھی صاف کرے، نمازیوں پہ ٹوائلٹ بھی دھوئے، پنکھے بھی جلائے، پانی بھی بھرے، اور ان میں مصلی پڑھنا پہنچے، تو کیا امام کہلانے کا بھی حقدار ہے؟ امام کے ڈرائیور کو کس لیے جاتا ہے؟ ڈرائیونگ کے لیے. وہ گاڑی کی صفائی کرے، باس کے پودوں کے بچوں تک کے تیل لگائے، مالش کرے اور ڈرائیونگ نہ کرے، ڈرائیور کہہ رہا نہیں. خیر امت اس لیے کہا گیا ہے. خیر امت کہنا نہیں آتا نہیں. ہم صورت حال یہ ہو گئی، ہم صورت کیسا ہم لوگ اپنے مذہبی فریضے سے کتنی مجرمانہ غفلت کی ہے. ہم نے اندھیرے پھیلا جو یہ ہے، ہم نے پھیلا ہے. ہمارے ذمہ تھا، میں نے عرض کیا کہ اندھیرے پھیلے نہیں، روشنی نہیں جلائی، اس لیے اندھیرے ہیں. گویا اندھیرے ہم نے کیے، انہوں نے نہیں کیے. اور اس میں ہماری مجرمانہ حال کا یہ خوبیت جو ہے، ایک آدمی صرف جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف میں بلا شبہ کہہ رہا ہوں، مجھے تعلیم کے دعوت کے الفبا بھی نہیں جانتا میں. تو از خود پیاسے لوگ جو بیچارے انسانیت توحید کے اور کلمے کے اور ایمان کے اور حق کے ہیں، وہ تلاش کرتے کرتے بیچارے آتے ہیں. اب ہم لوگ کلمہ پڑھا دیتے ہیں، بس اس حد تک ہے، نام ہمارا ہو جاتا ہے. وہ بیچارے بعض دفعہ 10 سال بھٹکتے ہوئے آتے ہیں. لوگ 100 لوگوں کے پاس بھٹک کر آتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں 100 لوگوں کے پاس کلمہ پڑھنے کے بعد فون پر اس پر کہاں سے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تو آپ خود آتے ہیں. میں بس یہ متکلم اس بات کا اعتراف کرنا شروع کیا. وہ جو ان کا جو احساس اندر سے ہونا چاہیے تھا. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علماء کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ میں اس درجہ بھی ابھی صحیح طریقے سے توبہ نہیں کر سکا کہ اپنے جرم کا جو اعتراف ہونا چاہیے تھا، اندر سے کیفیت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں. بتکلم اپنے حضرت والا کی جتوں کے سبدے میں کہنا شروع کیا ہے کہ جرم ہمارا ہے، ان کا نہیں. تو مجھے سے آدمی کو لوگ، مجھے یاد ہے چند سال پہلے یہاں جگہ جگہ ہولڈنگ لگی ہوئی تھی. میرا پروگرام تھا یہاں حاضری کا، حیدرآباد شہر میں داعی اسلام کی آمد، داعی عظیم کی آمد. جب وہ مناظم جلسہ نے تعارف کرایا تو کرایا کہ مولانا کا امتیاز یہ ہے، اتنے سالوں سے بھولا ہوا سبق یاد کر کے اور انہوں نے شروع کیا امتیاز خلاف برپا کیا ہے اور اس نے شد و زندہ کیا ہے. کسی اس امت کے اپنے منصبی فریضے سے مجرمانہ غفلت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ خیر امت کا لقب جس کو دیا گیا ہے، اس میں کوئی آدمی اگر چھوٹی موٹی آواز لگانے لگا ہے تو اس کو امتیازی شان سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل ایسا تعارف ہے کہ میڈیکل لائن کی سائنس کی دنیا میں اس ڈاکٹر نے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ یہ ڈاکٹر مریضوں کو دیکھ رہا ہے، علاج کر رہا ہے. اور یہ علمی دنیا میں اس معلم نے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھانے لگا ہے. تعارف یہ ہونا چاہیے کہ یہ بدبخت ڈاکٹر ہے،
یہ بدترین انسان ہے, انسانیت کا دشمن ہے, اتنے دنوں سے اس پیشے پر فائز ہے لیکن آج تک مریضوں کو نہیں دیکھتا. یہ معلم ہے, چیف ٹرسٹی کی وجہ سے اس کو رکھ دیا گیا تھا, لیکن ہفتے میں 2 دن پڑھاتا ہے, 6 دن اور 5 دن بالکل وہ کرتا ہے. ایسے ہونا چاہیے تھا اور کرتا ہونا چاہیے. یہ امت مسلمہ کی بدترین مسلمان ہے جنہیں اب تک اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے تمہیں خیر امت کا لقب دیا گیا. اس میں یہ ہوتا ہے ایسے حالات ہیں, ایسے ناسازگار حالات ہیں. کتنا ابھی مولانا فرما رہے تھے روشنی جلائیے اندھیرا چلا جائے گا. غیر اختیاری اور بغیر پروگرام کے, بغیر اس نفرت کو ختم کیے بغیر چھوٹے چھوٹے واقعات ہو جاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ 10-20 سال کی پھیلائی ہوئی نفرت اور وہ کافر ہو جاتی ہے. ذرا سے کسی مسلمان کو دیکھ لیتے ہیں, اس نے غیر مسلم کی جان بچائی. میں اجین میں گیا تھا, فقہ اکیڈمی کا پروگرام تھا, اور دیکھا میں نے غیر مسلم لوگ بیچارے جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی اپنے آٹو میں فری لے جا رہے ہیں, ٹیکسیوں میں لے جا رہے ہیں. تو جگہ جگہ انہوں نے سبیل لگائی ہوئی ہے, کئی شاید روح افزا پلا رہے ہیں, کئی ناشتہ کرا رہے ہیں. چین جیسا تیر جہاں خون بڑھتا ہے, آپ کی کیفیت وہاں اتنے فساد ہو چکے ہیں. یعنی تیر ہوا پچھلے دنوں یا کمبھ ہوا, کمبھ کا میلہ ہوا, 12 سال کے بعد ہوتا ہے کمبھ. تو کمبھ میں طوفان آ گیا, سارے ٹینٹ اگڑ گئے. شیوراج جو چیف منسٹر تھے انہوں نے کہا ہم نے ایسا انتظام کیا, اللہ کو بڑا ووٹ تو کسی کا پسند نہیں ہوتا, ہم نے ایسا انتظام کیا کہ آج یاد کرے گا کمبھ ایسا شان کا بنا. سارے ٹینٹ اگڑ گئے, چونے چلی گئی کتنی, لوگوں کی جان بچانا مشکل ہو گیا. تو وہ لوگوں نے انسانیت ہے دل میں یہ خیال آیا, بیچارے پریشان ہو رہے ہیں. کچھ ہمدردوں کچھ دانشوردوں کو صحیح سوچ آ گئی, انہوں نے کہا بھائی سارے ہوٹل بہت سارے مسلمانوں کے کھول دیے اور مسجدوں کے دروازے کھول دیے. اب جب مسجد میں آئے تو کسی نے چائے بھی پلائی, کسی نے وہ بھی پلا دیا. اس نے کہا ایک دن میں ٹینٹ لگا لوں گا, ایک دن میں ٹینٹ لگایا, اگلے روز پھر طوفان آ گیا, پھر بڑھ گیا. اس کے بدلے میں ایسا حال ہو گیا جیسے خونی عزیز صحیح رشتے دار بھی ایسے آپ محبت نہیں کرتے, ساری نفرتیں ختم ہو گئی. وہ ارادے سے پلان کے تحت نہیں کیا تھا, وہ یہی تھا کہ روشنی ذرا سی چلی اندھیرے میں. آج بھی یہ ہوتا ہے, ذرا سی دیر میں کیسی نفرت کا ماحول, ذرا سی محبت کی بات کیجیے ایک دم ہو جاتی ہے. صورت حال یہ ہمارے یہاں ہو رہی. لوگ کہتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں اکثر حیدرآباد جانا ہوا, مہات العالی میں علماء تشریف لائے, ملنے حضرت خالص اللہ صاحب نے فرمایا کہ کچھ علماء آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی فرمائیے. آپ اتنے مخالف حالات میں دعوت کی آواز لگا رہے ہیں, سرکار سے, فلاں تنظیموں سے, ان سے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات آج کروں کہ میں نے امت اپنے منصبی وظیفے سے اتنا دور ہو گئی ہے کہ وہ جیسا آدمی سے دور کا بتکلف اعتراف کر رہا ہے تو میرے ناظرین مجھ سے تعزیت کر رہے ہیں. آپ ایک مشکل میں پھنس گئے ہیں تو کچھ ہمدردی کے جملے کو آپ سے کہہ سکتے ہیں. صورت حال ہے. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جیسی ہمارے خصوصاً اس ملک میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اس سے ملکوں کا اللہ نے مجھے سفر کا موقع دیا ہے. روز اسلامی ملک ہے, ہم سب میں جانا ہوا ہے, اور ہم لوگ وہاں کے جا کے ایکسپورٹ امپورٹ کا لائسنس کو دیکھتے نہیں جاتی ہوتا ہے. تو یہ ملا یہ لوگ کیا دیکھیں گے اپنے دعوتی دینی کوششوں کے وہاں پہ. تو میں بہت یقین کے ساتھ, بہت وسوخ کے ساتھ اللہ کے گھر میں اساتذہ کے سامنے بحیثیت طالب علم کی بات کہہ رہا ہوں کہ جتنی آزادی ہمارے ملک میں اپنے دین پر عمل کرنے کی, خصوصاً دین کی دعوت, جتنے حالات سازگار ہیں اور جتنا استقبال ہمارے ملک میں محبت اور خیر خواہی سے اور اللہ کی طرف بلانے کا ہے اور اللہ کا تعارف کرانے کا ہے, پوری دنیا کی کسی ملک میں نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بزرگوں اور علماء کو, انہوں نے ہمیں یہاں روک لیا, دیوار بند کر, اور پھر ہم نے ملک لے لیا تھا اپنا, اور ہمارا کیا بیٹھتا تھا. لیکن انہوں نے کتنی ہوش مندی کے ساتھ انہوں نے ملک کے قانون ساز لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کر اور ان کو اعتماد میں لے کر اور امبیڈکر کو اس کی صدارت پر بٹھایا, علماء نے بٹھایا. یہ مقام تک پہنچانے کا کام, پارلیمنٹ میں بھیجنے کا کام علماء قائدین نے مسلمانوں کو متوجہ کرتی کیا. تو کر کے اس ملک کے قانون کو سیکولر بنایا. یہاں کے 50 دفعات ملک کے جو قانون ہیں فنڈامنٹل رائٹس کہلاتے ہیں شروع. ان میں سے کسی ایک دفعہ کو, ایک آرٹیکل کو پوری پارلیمنٹ اس کے خلاف ووٹ دے کر نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتی. اللہ کے قانون بدل ہے, قانون بدلنے کی بات آ رہی ہے, وہ اس وجہ سے آ رہی ہے. اس میں وہ طویل میں یہ بات لکھی ہوئی, اس کا جو آرٹیکل 25 ہے 25 میں ملک کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کی,
اس کو قبول کرنے کی اور اس پر دعوت دینے کا بنیادی حق ہے. اس سے روکنے والے کو 3 مہینے سے 2 سال تک کی سزا ہے. اگر آپ سامنے شرط یہ ہے کہ لالچ نہ دیا جائے, ڈرایا نہ جائے. یہ لالچ اور ڈر کی جو ڈیفینیشن الگ الگ صورتوں میں بنائی ہے نا, گجرات میں جنت کے لالچ کو لالچ اور دوزخ کے ڈر کو ڈر قرار دے دیا ہے. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ڈی ایم سے اطمینان کو ڈی ایم دیکھے گا کہ لالچ تو دیوار روک نہیں سکتے ہو. چنانچہ یہ ہے یہاں پر, اور بلا شبہ آپ قانون جانتے ہیں تو یقیناً آپ بالکل اس میں غیر قانونی کام نہیں ہے. ہمارے الور میں یعنی قانون کی حیثیت اور یہاں پر آزادی کی بات سمجھنے کے لیے واقعہ میں عرض کروں. الور میں ہمارے یہاں ایک خاندان نے, راجپوت خاندان نے اسلام قبول کیا. قریب میں میواتی بستی میں ہے, ان کے اثر رسوخ سے جماعت میں چلے گئے, 2 بیٹے 1 بیٹا باپ. تو ان کی چچا نے بڑی رقم پولیس کو دے کر ان کو اٹھوا لیا وہاں سے جماعت سے, اور کہا اس کو اتنا مارو, 50,000 روپے دیے سی او کو, اتنا مارو کہ بھول جائیں مسلمانوں. بہت مارا, تاڑیاں نوٹ چینی کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو خون میں رکھ گیا ہے ایک انسان, جان کے ساتھ تو نکل سکتا ہے, اس سے کم نہیں. تو خود سی او نے کہا کہ ان کو مارنے سے جتنا ماریں گے اتنا پکا ہوں گے, دوسرے لوگوں کو عزم کریں گے, پھر چکر میں نہ پڑے گا. مجھے معلوم ہے, میں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ بنا لیجیے, آپ بنوائیے اپنے ساتھی سے, کہا بنا سراج صاحب سے, اور ہم لوگ سپریم کورٹ میں کیس کریں گے. جنہوں نے قبول کرنے کے ہو گیا تو ڈی ایس پی کو معلوم ہو گیا کہ اس طرح یہ بنا. اس لیے وہ تھے بیچارے دلت, انہوں نے بہت اچھی رپورٹ بنا دی, ان پر جان لیوا حملہ ہوا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو ڈی ایس پی نے پردھان کو بھیجا اور ان کے چچا کو جنہوں نے پیسے بھیجے انہیں بھیجا, مولانا انیس صاحب ہمارے ساتھی کے بعد اسی طرح کمپرومائز کر لو ورنہ ہم سب جیل جائیں گے. تو اس سے کہا, میری بات سنا ہے, میں نے کہا ہم تو دائی ہیں, ہم کوئی مقابلہ تھوڑی کرنا ہے, لڑائی کے لیے تھوڑی, ان کو بھی دعوت دینی ہے. چنانچہ جب کر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی پوری جائیداد بھی دیں گے اور ایک مسجد بنا کے دیں گے. 200 گز کی ایک مکان پر ٹکڑی مٹی ڈال کر مائک اور ٹلو لگا کر انہوں نے دیا مسجد کے لیے. کوئی مسلمان نہیں ہے ان گھر میں. یہ آدمی تھا دائی, بیچارہ صحیح ہاتھوں میں تھا. اللہ تعالیٰ نے بجائے مخالف سمجھنے کے اس کے چچا کو بیماری ہو گئی اور دستوں کا حادثہ ہو گیا, مسلسل پکانا آتا تھا اور بولتا تھا, ہاسپٹل رہا. تو یہ پڑھا لکھا آدمی تھا, سرکاری ملازم بھتیجا, اس کو سسپینڈ بھی کرا دیا تھا. بعد میں ہوا تو یہ گیا اور جا کے چچا کی خدمت 2 مہینے کا کھانا دھویا اس کا. اللہ کا شکر ہے, اور 50,000 روپے دے کر بھی جوانے والا تھا, وہی اس مسجد میں اذان کہہ رہا ہے. یہ ہے ہمارا ملک, یہ ہے ملک ہمارا. یہ ہم کہتے ہیں صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ لوگ کہنے لگے صاحب یہ تو وہی بات ہے کہ جس حق کے خلاف باطل نہ کھڑا ہو, دشمنی نہ ہو, اس کے تو حق ہونے میں شک کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک بڑے مفسر جو بڑے اپنے علاقے میں سمجھاتے ہیں سارے, میں کیسے بات کہی ہے آپ نے, یہ لکھا ہوا ہے نا, سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سارے واقعات کو اس پس منظر میں پڑھاتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے دعات کو خبردار کر رہے ہیں, ہوشیار ہوشیار خبردار. یہ بہت مشکل راہ ہے, ہرگز اس میں قدم مت لگانا. جو دعوت دیتا ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا, جان ایمان ہر چیز خطرے میں ہوگی. سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا, ایسے کون آگے بڑھے گا؟ دعوت کتاب ہدایت ہے, کتاب دعوت ہے. اس مضمون کی کتاب پیدا کرنے والے نے بھیجی دعوت سکھانے کے لیے, اور اس میں یہ ہوگا خبردار دعوت کی راہ میں قدم نہ رکھنا. کیسے بڑھا رہے ہیں؟ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں, اس پس منظر میں ذکر کیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام قوت کے اعتبار سے, افرادی قوت کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, سماجی اسٹیٹس سے کمزور اور دبے ہوئے طبقے کے لوگ تھے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر بڑے بڑے بادشاہوں, بڑے بڑے فرما رواؤں, بڑی بڑی طاقتور قوموں کے پاس بھیجا. جب تک وہ سنی انسنی کرتے رہے, داعیوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے, ان کی ساری مرادیں پوری کرتے رہے, ان کی نگرانی کرتے رہے, ان کے حوصلے بڑھاتے رہے. اور جب مدعو لوگوں نے دشمنی پر اتر آئے اور انہوں نے ہمارے داعیوں کی طرف غلط آنکھ سے دیکھا تو ہم نے آنکھ نکال لی, اور غلط ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ نکال لیے, اور ہم نے سب ان کی طاقتوں, ان کی کرسیوں, ان کی حکومتوں پر ہم نے داعی انبیاء علیہ السلام ان کی قوم کو حوصلے دیا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون الذين أوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.
میں نے کہا یہ کہاں سے ضابطہ ہوا کہ ہر مذہب کی طرف سے مخالفت ہوگی؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ اللہ کے نبی کی آیات ہمارے سامنے ہیں. 1.25 لاکھ تو وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین تھے. 1.25 لاکھ صحابہ، ان میں سے جن لوگوں نے مخالفت کی 5 منٹ میں فہرست بنا کے پیش کر سکتا ہوں. 5 منٹ میں عشرہ مبشرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک دن کے لیے مخالفت کی. حضرت ابوبکر صدیق نے مخالفت نہ کی، حضرت علی نے مخالفت نہ کی، حضرت عثمان نے مخالفت نہ کی، حضرت عثمان خدیجہ نے مخالفت نہ کی، حضرت عمار نے مخالفت نہ کی، حضرت یاسر نے مخالفت نہ کی، حضرت بلال نے. کتنے لوگ ہیں؟ اہل مدینہ میں سے اکثر نے مخالفت نہیں کی، اہل حبشہ نے مخالفت نہیں کی، اہل یمن نے مخالفت نہیں کی. 332 خطوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں، امیروں اور رئیسوں کو بھی تھے جن کے پاس طاقت، قوت، فوج سب کچھ تھی. ان میں سے 3 یا 4 نے مخالفت کی، اکثر نے ہدیے بھیجے، قبول کیا. یہ کہاں سنی ہر قوم، یہ قوم کی سرشت کے جو ہمارے ہندوستان ہے، ایسی قومیں محبت بنی قوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا بدن ہوئی. بعض علماء سے موضوع حدیثوں میں نقل کیا ہے کہ موضوع ابھی ایک مدینہ منورہ کے بڑے جامعہ اسلامیہ کے حدیث کے استاد ہیں، انہوں نے 17 صفحوں کا مضمون لکھا اس پر، اس حدیث کی تقریر پر. کتنے صحابہ سے نقل کیا ہے اس کو. اور آپ دنیا کے ملکوں میں جائیں اور آپ کو نفسیات سمجھنے کا اندازہ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی محبت بنی قوم ہے، محبت کی کیسی قدر کرنے والی قوم. کتنا دشمن، کتنی نفرت کا اور سے اپنائیت کی بات کی ہے ایک دم کافر ہو جاتی ہے. یہ کتنے حالات سازگار ہیں. روشنی ہمارے پاس ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ انسانی فطرت کو اندھیرے سے وحشت ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اندھیرے میں روشنی کی طلب اور پیاس بڑھ جاتی ہے، یہ بھی صحیح ہے. اس وقت بڑی ہوئی ہے طلب پیاس، اور روشنی والوں کی میرے ہاتھ میں ڈر رہا ہوں، مخالف حالات میں لگ رہے ہیں. اندھیرے میں حکومت لے رہا ہے تو مخالف حالات ہیں، سخت پیاس ہے، سخت گرمی ہے، ہوٹلوں پر پپڑیاں جم رہی ہیں، زبانوں پر کانٹے جم رہے ہیں. ایسے وہ مخالف حالات میں ٹھنڈے پانی کی بات کرتے ہیں. کبھی کو مخالف حالات نہیں کرتے، اس وقت اس کی مارکیٹنگ اور تقسیم کے لیے طرف زیادہ اچھے حالات ہیں. اگر اندھیرا آپ کو زیادہ دکھ رہا ہے، اندھیرے پھیل نہیں رہے، ہم نے روشنی بھی نہیں رہا. کتنا آسان ہے یہ کام. اب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. آج کل کے موجودہ تناظر میں ہمارے یہاں ایک تنظیم ہے ہمارے نادان دوستوں کی. میں دانا دشمن تو نہیں کر سکتا ان کو، دانا ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے نبی کا آج آخری درجے کی دشمنی برداشت کر کے اللہ کے نبی نے اللہ عبادی قومی فإنہم لا یعلمون، جان بوجھ کر رہے ہیں. نہیں کہا یہ دانا، اور کہتے ہیں دانا دشمنوں سے نادان دوست زیادہ ہوتے ہیں. بلا شبہ اس ملک میں بہت سے لوگ آئے، یہاں پر انگریز آئے، ہندوستان کے لوگ آئے. ہمارا ملک ہے، یہ ملک ہمارا ملک ہے. اس کو جو سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا، اکھنڈ بھارت مسلمانوں نے بنایا. یہاں کے لوگوں کی تہذیب، تمدن، جو سوچ اکانومی تھی جس پر سونے کی چڑیا کیا کرتی، کس نے کیا؟ اکھنڈ بھارت کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. یہاں تاج پر محل بنائے، لال قلعے بنائے، اور کیسی کیسی اس کو سجایا بنایا ہمارے کو. اب اگر کوئی چور ہمارے گھر پر قابض ہو گیا، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کے سلسلے میں ہمیں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. بیچاروں کو وہی قابل ترس ہے بلا شبہ. اس لیے کہ انگریزوں نے جو جانتے تھے کہ ہماری مونوپولی کے لیے یہ ملک خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے یہاں جو سیاست کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر اپنے ملکوں میں پوزیٹیو ایشوز پر سیاست کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کسی گھر کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے اور دے سکتی ہے کہ اس کے گھر کے بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی جائے، وہ گھر کبھی پنپ نہیں سکتا. یہ تو ظاہر ہے کہ نادان دشمنی ہے. اب یہ جو ہے اس ملک کو کیا کیا انہوں نے 100 سال پہلے آواز لگائی تھی کہ اس ملک کو اسلام مکت بنائیں گے، یعنی روشنی مکت بنائیں گے. روشنی مکت بنانے کا نادان دشمنی کو کر سکتا، دانا دشمن کو کر سکتا ہے اپنے دیش کے ساتھ ایسا کام؟ نادان دوست ہیں وہ بیچارے کر رہے ہیں. 100 سال پہلے انہوں نے کوشش کی. اور عام طور پر دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے جن کے مطمئن نظر موت سے پہلے کی زندگی ہے، وہ اللہ کے قانون کو نہیں جانتے، اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھتے، اور اللہ کے قانون فطرت کو. اس عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ ایسی تنظیم ہے ایسے کہ دنیا میں منظم ترین تنظیم ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک. مجھے لوگ بھیجتے تھے RSS کے نیٹ ورک کو دیکھیے، کیجیے. اتنی مرتبہ یہ پوسٹ مجھے بھیجی، میں آپ کو آج کروں کی طرح سے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تاکہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے جو ہم سب کے پاس پس منظر میں ہی ہے.
اس کی کیا ہے؟ اس نیٹ ورک کی پوری تفصیل، راشٹرپتی ان کا ہے RSS کا، اپ راشٹرپتی ان کا ہے، پردھان منتری ان کا ہے، گرہ منتری ان کا ہے، وت منتری ان کا ہے، لوک سبھاپتی ان کا ہے، 18 مکھیہ منتری ہیں، 29 راجیہپال ہیں، 1 لاکھ شاکھائیں ہیں، 15 کروڑ سوئم سیوک ہیں، 1 لاکھ سرسوتی مندر ہیں، 5 لاکھ آچاریہ ہیں، 1 کروڑ ودیارتھی ہیں، 2 کروڑ بھارتیہ مزدور سنگھ کے ادھیکش ہیں، 1 کروڑ AVP کے کاریہ کرتا، 15 کروڑ BJP سدسیہ، 1200 پرکاشن سموہ، 9000 پورن کلی، 7 لاکھ پورو سینک پریشد، 1 کروڑ وشو ہندو پریشد کے سدسیہ پوری دنیا میں، 30 لاکھ بجرنگ دل کے، 1.5 لاکھ سیوا کاریہ، 18 راجیہ کی سرکاریں، 303 لوک سبھا سنسد، 68 راجیہ سبھا سنسد، 1460 ودھایک اور بنواسی کلیان آشرم، یہ جو ان کی نیچے کی تنظیمیں ہیں ذیلی ان کے حساب ہے 100 سال سے کوششیں کر رہے ہیں اندھیرے پھیلانے کی، 100 سال سے۔ اب اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، جن کے ہاتھوں میں روشنی ہے، بس سوئی دبانے کی دیر ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہے اگر صحیح اعداد و شمار کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، اور اگر سرکاری اعداد و شمار کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، سرکاری اعداد و شمار لگاتے 5 آدمی۔ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے دوان ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں کچھ بھی، یہ تو بیچارے ہمارے بولے والے سیدھے سادے لوگ ہیں، اتنے اعلیٰ سازگار ہیں، کتنی مرتبہ ڈیمو کروائے، ڈیمو۔ اور ملیشیا میں ہم لوگ گئے تو میں وہاں امیر صاحب بیچارے وہاں علماء بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ سائنس کا زمانہ ہے، ڈیمو کرواتے ہیں، کہ ہم بھی ایک ڈیمو کروانے چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا 3 تبلیغی جماعت کے چنیدہ قسم کے لوگوں کو بلائیے جو تشکیل کے ماہر ہوں، نقد تشکیل کے۔ ایک جماعت نکالنا چاہتے ہیں 9 آدمیوں کی، ایک ابھی ہمارے پاس ہے 10 آدمیوں کی، بس وہ 3 آدمیوں سے ملے اور کل 3 نقد تشکیل کر کے۔ بہت سے لوگ تقاضے پر کام کرتے ہیں ہمارے یہاں جماعتی ساتھی، ایک ہوتا ہے ترتیب پر کام کرنا، 4 مہینے ہفتے میں سال میں ایک تقاضا، بستر بنا ہوا ہے جب چائے بلا لو۔ تو ہر شہر میں اللہ کا شکر ہے تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک ایسا ہے کہ تقاضوں والے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے کہا تقاضے والے کو بلانا ہے 3 دن، تو انہوں نے بلایا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھی بھی اتوار کے روز ٹیسٹ کر رہے تھے جو غیر مسلموں کو دعوت دی۔ تو میں نے کہا مولانا اب ان میں سے ہمارے جو سب سے کمزور، جو تمہارے ایکسپرٹ ہوں، ان میں مشورہ کیا، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، وہ بہت مضبوط ہے، اس کی تشکیل جاندار ہوتی ہے، وہ نقد وصولی میں ماہر ہے۔ تو 3 لوگوں کو انہوں نے انتخاب کیا۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ ہمارے ان میں سے جو سب سے کمزور لگ رہے ہوں آپ کو، ایک بچہ تھا، اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، سر پر ٹوپی نہیں تھی، ایسی لمبا پینٹ پہن رکھی تھی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ایک اور کو پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا 3 رہبر بھی لائیے، یہ تو جانتے ہیں یہیں کے رہنے والے ہیں، 3 رہبر لائیے، وہ اس علاقے کے نہیں تھے، ہمارے ٹائم علاقے تھے بھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا 3 رہبر لائیے، 2 رہبر لائیے۔ میں نے کہا ایسی مخالف ماحول میں لے جائیے جہاں بالکل اسلام کا نام سے لوگ چڑھتے ہوں، وہاں لے جائیے ان کو تینوں۔ اور ان سے کہا 3 لوگوں سے بات کرنی ہے اور 9 لوگوں کو کلمہ پڑھوا کے لے کر آنا ہے، بس صرف کلمہ پڑھانا لے کر۔ ان سے کہا کہ 9 آدمیوں کو جماعت میں 3 دن کے لیے لے کر آنا ہے۔ تو ہمارے ساتھی جو تھے نوجوان بیچارے، کوئی دینی تعلیم یافتہ نہیں تھا، سرکاری تو ایسے ہی تھے بیچارے، ایک تو بالکل ان پڑھ ہی تھا، وہ وہاں کام کرتا تھا، کسی کی یہاں نوکری کرتا تھا، جو ہے ویسے ہی جوتے ووتے اٹھاتا تھا، جوتے کی دکان کا ملازم تھا، اس کو جو مزدور ٹائپ کا ہوتا ہے وہ تھا۔ تو 3 لوگ تو اثر سے پہلے تقریباً اول وقت اثر پڑھ کر وہاں سے نکلے وہ لوگ، تو 3 لوگ جو ہے وہ بیچارے جو غیر مسلموں کو دعوت دیجیے، مغرب سے پہلے 9 لوگوں کو لے کر آئے، اور وہ عشاء سے پہلے آئے 3 لوگوں کو لے کر جماعت والے۔ تو میں نے کہا 3 آپ تیار ہیں جماعت میں جانے کے لیے؟ انہوں نے ایک نے کہا کہ نہیں میں اس ہفتے تو نہیں، اگلے ہفتے جا سکتا ہوں۔ ان میں سے 2 بن گئے، یہ 9 تھے۔ میں نے ان سے بٹھا کر بات کی، اعتماد سے اکثر وہ ہندوستانی تھے، وہ 9 لوگ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو ہے اس میں صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا۔ یہ ایمان جانے کا دور ہے، چاروں طرف سے تحریک چل رہی ہے مسلمانوں کے ایمان کی۔ ایسے وقت میں اللہ نے آپ کو ایمان دیا، جتنی قیمتی مایا ہے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اب ٹکٹ خریدا آپ نے ریل کے لیے اور ٹرین سے پہلے کھو دیا، جہاز سے پہلے تو بیکار ہے نا، تو موت تک اس پر کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس کو سیکھنا بھی کرے گا، اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ وقت لگا دو۔ جماعت میں کہ میں لگا دوں گا 40 دن 4 مہینے جیسا ماحول، لیکن نقد 3 دن لگا لو گے تم؟ یہاں تیار ہے کہ کب تیار ہے؟ کیا ہم ابھی تیار ہے؟ 9 کے لوگوں نے کہا ابھی تیار ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا۔ ایسے حالات ساتھ کر رہے ہیں
ایک دن بیٹھا ہوا ایسے کہہ رہا تھا، اپنے دائیوں کو بٹھایا، میں نے کہا ان میں سے کوئی سارے بیٹھے تھے، اتوار سے ایک کیمپوں کا سلسلہ چل رہا تھا، میں نے کہا اگر آپ کو یہ پرنسپال کو آج بھیجا جائے فجر کی نماز ایک دن پہلے آپ کو پروجیکٹ دیا جائے کہ آپ کو پہلے فجر سے پہلے ہیڈ آفس سے مزدوری کرانی ہے اور پھر 4 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے شام تک لانا ہے، آپ شام تک کر لیں گے کام؟ تو ان میں سے کہا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شام تک بھی دوپہر سے پہلے لے آئیں گے۔ اگر سارے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ آج کا دن ہمیں اللہ سے بھیک مانگ کر رو کر گڑا کر یہ طے کر کے کہ آج جو ہے 4 آدمیوں کو کلمہ پڑھانا ہے، تو آپ پریکٹیکل نہیں ہے تو ایسے لگتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے جو کام کیا نہ ہو تو اسے ڈر لگتا ہے، ڈرائیونگ کی نہ ہو آپ نے کبھی اسٹیئرنگ پر بیٹھیں گے تو کبھی چھٹے گی، ہاں یہ کتنا خطرناک کام ہے، اور ڈرائیونگ جب کرنے لگتا ہے تو کب بھی مارتا ہے اور جناب ساتھیوں کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہے، فون بھی اٹینڈ کرتا ہے اور مناظر بھی دیکھتا ہے، دیکھو وہاں فلانی جگہ کیا پک رہا ہے، ہمارے ڈرائیور سے بھی دیکھتے ہیں دیکھیے حضرت فلاں کو وہ کھیر پک رہی ہے، دبا ہماری سلیقے تک بتا دیتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں دیکھیے سامنے کھیر پک رہی ہے، یہ تک ہو جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ڈرتے ہیں بھائی تم ادھر کیوں دیکھ رہے ہو کہ بھائی وہ میرا ڈرائیونگ ہے، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو صبح سے شام تک 100 سال کے پہلے ہوئے اندھیرے کہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں۔ میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو حالات ہیں آپ کے اتنے حالات آتے ہیں کہ صبح سے شام تک 100 سال کے پھیلائے ہوئے اندھیرے ختم ہو جائیں ایک دن۔ پھر ہم کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کہہ رہے ہوں تو بول دیں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اندھیرے پہلی، لیکن اندھیرے اندھیروں سے نکلائیں گے، یہ بات ہے۔ نفرتوں سے نہیں جاتی، نفرتیں واپس سے ختم ہوگی۔ فَإِذَا الَّذِي ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ہم خیر خواہی کا تعالیٰ کریں، اور اس میں یہ قوم جس میں ہم نے عقیدہ نہیں کیا تک بات پہنچائی نہیں، یہاں کے لوگوں کی میں نے یاد کیا علماء سے بھی بات آپ سے بھی کرتی، یہاں کے لوگوں کی سرشت میں داعیوں کی مخالفت نہیں، ان کا نیچر نہیں، سیاسی کوششیں کرنے والوں کی مخالفت۔ اورنگزیب کا نام بدلنے بڑھتے ہوئے وہ یہ اورنگزیب سے غلطی ہے، انہوں نے حکومت بنانے کی کوشش کی ہے، مولانا فرما رہے تھے انہوں نے اپنی دعوتی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ یہاں اراکین وطن بلکہ یہاں کے تاریخ دانوں کو یہ معلوم بلکہ کچھ زیادہ معلوم ہے، یہ خود کہتے ہیں ہم سے کہ جتنے لوگ ہیں ہندوستان میں مسلمان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے شاگردوں کے واسطے سے دھرمانترن کر کے مسلمان ہوئے۔ دھرمانترن کنورژن ایک خود کری لفظ ہے انسانی فطرت کے، ہمیں پتہ لگے ایک مسلمان شہید ہو گیا ہے اور ایک طرف معلوم ہو ایک مسلمان مرتد ہو گیا ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو مرتد ہونے سے زیادہ دکھ ہوگا یا شہید ہونے سے زیادہ؟ مرتد ہونے سے زیادہ دکھ ہوگا، ناپسند ہے نا مرتد ہونا۔ تو دھرمانترن کہتے ہیں مرتد ہو جانے کو، اسلام دھرمان کیا راجعون یرجعون کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ سے، لوٹو اپنے پاس، گھر واپسی کرو۔ گھر واپسی ہے، ہم نے سمجھایا نہیں انہیں بیچاروں کو گھر واپسی کیا ہے۔ گھر واپسی تو ہے باپ دادوں کا مذہب، آدم کا مذہب کیا تھا؟ ہم ہندوستان میں آئے تو نازل کی گئے تھے، اللہ نے بھیجا جنت سے، تو باپ دادوں کا مذہب کیا ہے؟ اسلام، یہ اسلام کا دھرم ہے۔ تو یہ اس غلط کا اس کے ساتھ معلوم ہے، لیکن آج تک کوئی برادری وطن خصوصی اتنے بھائی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی عقیدت سے نہ لیتا ہوں۔ ابھی ایک شخص نے کوئی 2 لفظ کہہ دیے تھے، ہزاروں ہندوؤں نے چیخ پکار کی، مسلمانوں نے نہیں، ہندوؤں نے کیسا کہہ دیا، بڑے بڑے سی ایم اور وہ بھی کیے، اور اس نے کہا کہ مجھے پوری ہنستا ہے خواجہ سے، اور میں 3 دفعہ چادر چڑھانے گیا ہوں۔ بھائی ٹھاکرے بہت کم سفر، ہم لوگ درگاہوں میں کام کے لیے گئے تھے، بھائی ٹھاکرے بہت کم سفر کرتے تھے، 3 دفعہ گئے اجمیر چادر چڑھانے، اور وہ جو ہے اڈوانی 4 دفعہ گئے، وہاں پر میڈیا اتنے لوگوں کے فوٹو دکھائے انہوں نے، آنکھوں سے دارو پتار آنسو بہ رہے ہیں اور چادر چڑھا رہے ہیں۔ وہ تسنوں کے لیے نہیں گئے تھے، اپنی عقیدت سے گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا تھا، زبان بھی نہیں جانتے تھے، لیکن وہ آئے تھے یہاں دعوت کے لیے۔ یہاں اس قوم کی تو سرشت یہ ہے کہ محمد بن قاسم اسلامی جہاد کے لیے یہاں کے لوگوں کی خیرخواہی میں آئے تھے، صحیح نیت سے اسلامی۔ تو محمد بن راجہ دائر کی بیٹیوں نے جس کے باپ سے گدی چھینی تھی، ان کو شکل دی تھی، محمد بن قاسم سے شادی کی پیشکش کی تھی۔ ایسے خیرخواہ، ایسے انصاف پسند اور ایسی عجیب و غریب رحم اور خیر کی لڑائی لڑنے والے کے ساتھ ہم خود شادی کی پیشکش کرتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے، اور خصوصاً علماء کی ذمہ اس کی قیادت ہے کہ وہ روشنی اندھیرا۔ ایک بات اور بھی ہے،
اگر آپ کا ہمارا ایمان ہے ایمان کہ اللہ نے صحیح فرمایا ہے کہ باطل نظریات کو مرشد کہتے ہیں اور اسلام صرف نور ہے. اندھیرے اگر کسی جگہ ہو رہے ہیں دنیا کے سارے اسکالر محققین کو جو مختلف رائے رکھ سکتے ہوں. ایک کہتا ہمارے یہاں تو ہوتا ہے علماء میں تو معلومہ ایسا ہوتا ہے صرف اختلافی مخالفت ہو جاتی ہے. ایک کہتا آج عید ہے اور دوسرے کہتے ہیں دوسرے والوں نے کہا تو ہم دوسری عید کریں گے. اتنی مخالفت ہو. ایک دن کہتا ہو ایک رات کہتا ہو. لیکن اس سب سے مل کر یہ پوچھئے کہ اندھیروں کو ختم کرنے کا کیا حل ہے. تو کیا اندھیروں کے خلاف تقریر کرنے سے اندھیرے ختم ہو جائے گا؟ اندھیرے اتنے خطرناک ہیں, اندھیرے کمینے ہوتے ہیں, اندھیرے اتنے بدتمیز ہوتے ہیں, کوئی اندھیرا کم ہو جائے گا؟ اندھیروں کو دھکیلو, دھکا دے دو, احتجاج کرو, اطلاع اعلان کرو, ریلیاں نکالو اندھیروں کے خلاف. اندھیرے جائیں گے, اندھیرے بھگائیں گے, اندھیرے کم ہو جائیں گے. اندھیروں کے خلاف تلوار لے کر ہم نے لڑنے لگے, اس کو کاٹنے لگے, اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور ہے؟ ایک ہی رائے, اندھیرے کا علاج صرف روشنی دلانا. مختلف الخیال لوگ اس کے علاوہ دوسری رائے نہیں دیتے. اندھیروں کا خلاف کیا ہے؟ اور روشنی ہمارے پاس ہے, سوئچ ہمارے ہاتھ میں ہے. ایسا ہے, نور صرف آپ کے پاس ہے اور بلا شبہ آپ کے پاس ہے. اللہ نے ابھی بھی رکھا ہے. سیاسی کوششیں سب کوئی اور دوسری چیزیں لائیں ہو سکتی ہیں, آئیڈیالوجی اور عقیدے کی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے, پیاس ہے, وہ آپ کے پاس ہے. اس لیے صورت حال یہ ہو رہی ہے, اس وقت کا زمانہ ہے, پیاسے کے ہونٹوں پر اگر آپ پانی لگائیں گے, جھوٹ ٹھنڈا پانی گلاس تو چھین کر پی لے گا, پھر آپ پلانا نہیں چاہیں گے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں. ہندوستان دنیا میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں عموماً مسلمانوں کی کوشش سے نہیں ہو رہے, بعض خود ہو رہے ہیں لوگ, اور زیادہ تر مخالف حالات کے پروپیگنڈے کے بعد اسلام کو پڑھنے سے ہو رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر قمر الدین, فرانس میں کام کرتے ہیں, پہلے جیلوں میں کام کیا. انہوں نے مجھے ربیع الثانی میں اور ربیع الاول میں اتنی ویڈیو بھیجی وہاں کے ذمہ دار لوگوں کے اسلام کی, اور انہوں نے ایک دن مجھے فون پر یہ بات کہی کہ یہاں کی تمام ذمہ دار دعوت کا کام کرنے والوں کا یہ تاثر ہے کہ پچھلے 5 سال میں فرانس میں کل ملا کر اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جتنا صرف ربیع الاول کے اس مہینے میں ایک کارٹون کا واقعہ ہوا. مخالف حالت کی صورت ہے. کیسے لوگ اس کو آسان کر رہا کہہ رہے جارج وان جو ہے ہالینڈ کا, اسلام دشمن تھا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت آمیز کارٹونوں کی کمپٹیشن اور مسابقہ کرنے کا اعلان کیا. پوری ملت اسلامیہ کی سانسیں کھو ہوئی نہیں تھی. اردوغان چیخے, عمران خان نے UN میں کہا, محمد بن سلمان جیسے آدمی نے نہیں ہالینڈ کے بادشاہ کو خط لکھا, اس کو خط لکھا پریزیڈنٹ کو, سب کو کیوں. اس نے جو ہے وہ جو ہے کمپٹیشن کو کمی کرنے کا اعلان آیا تو سانسیں رکی لوگوں. اس نے اسلام قبول کیا پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں, اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. میں نے خود اس سے جو ہے پریس کانفرنس ویڈیو دیکھی ہے. اس نے کہا کہ میں اس قرآن کے خلاف کتاب لکھنا چاہ رہا تھا. قرآن کے خلاف جب آدھی کتاب لکھ لی تو خیال ہوا کہ میں اپنی کتاب کو دیکھوں کہ میں اپنے منظر میں کتنا کامیاب ہوا. تو میں اس قرآن کا اعجاز ہے, قرآن معجزہ ہے, ابھی بھی معجزہ ہے, اسی طرح جس طرح اپنی تاثیر کے ساتھ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ نے کہا میرے بندے میرا کلام پڑھ رہا ہے, کسی لیے پڑھ باہر, یہ کوئی کتاب ہدایت ہے. اللہ کس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتے ہیں؟ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام اور مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کے خلاف جتنے اعتراضات آج تک میں نے ہماری پارٹی نے کیے ہیں اور اسلام دشمنوں نے کیے ہیں, میں نے سب کا جواب لکھ دیا. اس کے مطلب میں اسلام سے سیٹسفائی ہوں. اس نے کہا اس کا مطلب اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ آئیے میں مسلم. ایک سلمان نام کے جرنلسٹ نے انہوں نے کہا آپ نے کلمہ پڑھا, کہا اسلام کو کہاں کرتا قبول, جب میں اسلام سے سیٹسفائی ہوں تو مسلمان ہوں. آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, نہیں میں نے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے کہ آپ پڑھا دیجیے. اس پریس کانفرنس میں کلمہ پڑھا. گویا اس وقت کا ابو لہب یا ابو جہل مسلمان ہو گیا. اس کی دعوت سے نہیں, اسلام کے اوپر ایسے حالات سال کر رہے ہیں. اب اسی کو تعلیم پیدا کرنے چاہیے, خصوصاً علماء کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں میں ہم لوگوں نے دعوت کو چھوڑ دیں, اللہ کا قاعدہ ہے داعی نہیں بنے گے تو مردو بنے. ہم لوگ 100% کے احساس کمتری ہم پر جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ نے سخی بنایا تھا, ہم فقیر بن گئے. داعی نہیں بنے تو ہم تحفظ میں کھڑے رہتے ہیں. ہم معذرت کے ہم ایسے نہیں ہے, ہماری دعوتی کوششیں بھی دعوت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے معذرت کے انداز کی غلط فہمیاں دور کریں. ہم دہشت گرد نہیں ہے, اسلام نفرت نہیں سکھاتا, ہم یہ نہیں, اقدامی سوچ ختم ہو گئی. آفنس از دی بیسٹ ڈیفینس.
اب یہ دنیا انسانیت کو سکھانے والے علماء کی سوچ جب تحفظاتی ہو گئی ہے اور دفاعی ہو گئی ہے تو پھر قوم کا حال کیا ہوگا؟ ٹیم کا کوچ فارورڈ دستے کو دفاع سکھائے کہ وہی اپنا گول کیسے بچانا ہے، تو وہ قوم کبھی ٹیم جیت سکتی ہے؟ کبھی ہمیں آفینس سکھانا ہے، ہمیں سکھانا ہے، ہمیں دعوت دینا سکھانا ہے، سرکاری سکھانی ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے یہ شہر ایسا تاریخی شہر ہے، پوری ملت اسلامیہ اس کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کی تو اتنی بڑی تعداد میں ایسے صاحب نظر علماء اور قابل یہاں موجود ہیں، اور یہاں شہر میں وہ اللہ نے ہمیشہ نوازا ہے، اور یہ درخواست ہے کہ ہم لوگ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے دائی بیچارے، یہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے، علماء سے بار بار بھیک مانگا کرتے تھے، درخواست کیا کرتے تھے، یہ ٹوٹے پھوٹے لوگ جو ہے 6 نمبر لے کر پھر رہے ہیں، اگر علماء نے کی قیادت کی کوئی تحریک کہاں سے کہاں چل جائے تو میں بھی اپنے اکابرین کی خدمت میں بھیک مانگتا ہوں کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے لوگ، اور جماعت اسلامی نے آواز لگائی ہے کہ ہم سب کی آواز ہے، 100% اسلام کے نور سے برابر کرنے کی آواز ہے، نبی کی آواز ہے، قل لا الہ الا اللہ کی آواز ہے۔ ہمیں کوشش کریں کہ اب کی نگرانی بھی کرنی ہے، روح کی نگرانی بھی کرنی ہے، اور ہمیں 100% ایک بات یہ بھی ہے، جتنا زیادہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتا ہوں، میں نے مضمون لکھا تھا 2003-4 میں، ہر بلد کی روایت صلی علی محمد 27 رشتوں میں چھپا